کہاں بصارت جہاں اور میں کم سینو نادا، یہ میری عید کا سب اہتمام تم سے ہے۔ نظر اٹھا کے ذرا دیکھ اپنی تربت سے، ہے تیرا نخل تمنا بھی بارور کی نہیں، تو جس کو خون جگر سے خود اپنے سینچا تھا، ہے تیرے بعد بھی شاداب تازہ تر کی نہیں۔ برادران اسلام، جنگ آزادی میں اگر علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا، مقدمے وہابیان نہ چلتا۔ ان علماء کرام نے اپنے مقدس لہو سے اس ہندوستان کو سینچا اور سجر آزادی کو پروان چڑھایا، تب جا کر کے ہندوستان کہیں آزاد ہوا۔ سن 1857 کی جنگ عظیم میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں سن 1857 کی کم و بیش 2 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، تقریباً 50,000 کے قریب علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ سن 1857 کی جنگ عظیم کے بعد وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں کو جمع کر کے اور ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ اس ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کیسے پائیدار اور مستحکم ہو سکتی ہے، ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے۔ تو ان کے جو چاپلوس تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بیدار ہیں اور یہی بیدار قوم ہے، اور جنگ آزادی کی لڑائی مسلمانوں نے لڑی ہے، لہذا مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کیا جائے، ان کے علماء کو اور قرآن مقدس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ انگریزوں نے فیصلہ کیا، سن 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ اس کے بعد سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک 3 سال کے عرصے میں 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس جنگ آزادی کے لیے مسلمانوں نے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں۔ انگریز مورخ خود لکھتا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جہاں پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی ہوں۔ علماء کو علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ لاہور کے دریا میں ایک دن 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا بنایا تھا انگریزوں نے، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ علماء کرام کو ہاتھیوں پر بٹھا کر کے اوپر سے درختوں سے باندھ دیا جاتا تھا اور ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا۔ ایسا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا علماء کرام پر، علماء کرام کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ انگریز کہتا ہے علماء کرام سے کہ اے مولیو، اگر تم یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے،
انگریزوں کے خلاف ہمارا کوئی فتویٰ نہیں ہے تو آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن قربان جائیے اور کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان کی روحوں پر، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ان علماء کرام نے کہا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ لیکن افسوس، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ برادران اسلام، ایک روشن حقیقت ہے کہ صدر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان جس کا تعارف مسلمانوں نے کرایا، اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان کا جغرافیہ تک ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، لیکن آج انہی کے خلاف پلان اور سازش ہے کہ ان کو ہندوستان میں نہ رہنے دیا جائے۔ چند فرقہ پرست اور تعصب زدہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملک ہندوستان، جہاں کی سرزمین ہمارے ہی خون سے لالا زار ہے، اگر آج بھی تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کر تاریخ جنگ آزادی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ آزادی کی خاطر مسلمانوں کی قربانیاں کتنی ہیں۔ کیا تاریخ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب جیسے سپوت کو فراموش کر سکتی ہے، جن کی ذات سے انگریز سامراج کانپتا تھا، جن کی حرارت روح کے سبب جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کی تحریک چلائی، وہ سید احمد شہید جن کی قربانی کی گواہی سرزمین بالا کوٹ دے گی، جو حریت کی جد و جہد کی کڑی تھی، وہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کے قطرے خون آج بھی آپ کو شاملی کے میدان میں ملیں گے، وہ امام العصر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، جو مجاہدین آزادی کے قائد اور تجدید و اصلاح کے داعی تھے، وہ ابو الکلام آزاد، جس نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہے، وہ علامہ اقبال جو مردہ قوموں میں زندگی کی حرارت برپا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ محمد علی جوہر جس نے قوم کو آزادی ضمیر کا سبق دیا، ان کے علاوہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ، مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ نہ جانے ہمارے ہزاروں اکابر اور اسلاف تھے جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا۔ اتنی قربانی اس ملک کی آزادی کے واسطے نہ جانے کتنوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں بسے بسائے گھر ویران ہو گئے، ہزاروں لوگوں کو بندوق کی شعلہ فشاں گولیوں سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، بے شمار لوگوں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے معصوم لاڈلے یتیم اور لاوارث ہو گئے، مرد کے سامنے عورت کی عزت لوٹی گئی، عورت کے سامنے مرد کو گولی مار دی گئی، دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں کی گود سے چھین کر کے اس کے سامنے جو ہے آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایسا ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے مسلمانوں پر اس ملک کی آزادی کے لیے، تب جا کر کے ملک کہیں آزاد ہوا۔ آج اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی سے ہمارے ناموں کو نکالا جا رہا ہے اور ہماری حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگے چمن اور غدار وطن کہا جا رہا ہے، ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو، اس ملک کو کیا دیا؟ اے برادران وطن، اے محبان وطن، اے ہندوستان کے لوگوں، اگر تم ہماری تاریخ جاننا چاہتے ہو، اگر تم ہماری داستان پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں۔ آؤ ہماری داستان
افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، ہماری داستان لاہور کے دریا سے پوچھو، ہماری داستان لاہور کی شاہی مسجد سے پوچھو، ہماری داستان کراچی کے خلافت کانفرنس سے پوچھو، اگر ہو سکے تو ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو اور گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، یہ تمہیں اس سے واقف کرائیں گے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے اس ملک کے واسطے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت کس نے دی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو جامع مسجد جیسی پرشکوہ عمارت کس نے عطا کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو تاج محل کی رانائی کس نے عطا کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو چار مینار کی چمک کس نے دی ہے؟ یہ ہماری عظمت رفتہ کے گواہ ہیں، یہ ہماری تاریخی کارنامے ہیں۔ تم ان تاریخی عمارتوں سے تم ہماری عظمت کا، ہماری داستان کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس ملک میں ہم غریب نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں کہ گائے کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہو؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں کہ 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت کی جائے؟ کیا گاندھی اور نہرو، آزاد و جوہر، شیخ الاسلام اور شیخ الہند نے ایسے ہی بھارت کا سپنا دیکھا تھا؟ کیا شہدائے آزادی کے خون کی یہی قیمت ہے؟ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت کا چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے، ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے جب یوم آزادی کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اس وقت ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش اس حقیقت کا عملی اظہار ہوتا اور جنگ آزادی کے اچھے نتائج نکلتے اور اس ملک کے اندر صحیح معنوں میں جمہوری نظام قائم ہوتا، تاکہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپس کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارتے۔ یہی ہماری آرزو ہے، یہی ہماری تمنا ہے کہ اس ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے زندگی گزارے، اس لیے کہ اس ملک کی قربانی میں سب کا خون شامل ہے۔ میرا یہ میسج، یہ پیغام ہے ہندوستان کے تمام برادران کے نام، تمام مسلمانوں کے نام، تمام سکھوں کے نام، کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔